اسلام آباد فیصل مسجد کی باہر سخت کریک ڈاؤن، 8 خواتین حراست میں، کئی کارکنان گرفتار۔ کیا صرف احتجاج کا حق کا حضور میں رہ گیا ہے؟ 9 فروری کو سپریم کورٹ ایک انوکھی چال چلنے جا رہا ہے۔ دوستو، کل 8 فروری تھا اور پاکستان تحریک تفضیح پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک احتجاج تھا، جس میں حتمی اعلان میں یہ 3 چیزیں بتائی گئی تھی کہ ہم دن کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور رات کے وقت ہم ریلیاں نکالیں گے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں ان کا پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کتنی کامیاب ہوئی ہے، اور جو انہوں نے رات کو دھرنے کا اعلان کیا ہوتا ہے، احتجاج کا کیا ہوتا وہ کتنا کامیاب ہوا ہے، اور کیا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہیہ جام کے حوالے سے۔ پہیہ جام انہوں نے جو کہا ہوا تھا، پاکستان کے مختلف اور بڑے اہم شہروں میں پہیہ جام تو تھا، لیکن اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ پہیہ جام ہوا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوا، مکمل روڈ وغیرہ بند نہیں ہوئے، پہیہ جام مکمل طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کافی حد تک پہیہ جام بھی رہا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری جانب شٹر ڈاؤن ہڑتال ان کی کیسی رہی۔ تو دوستو، شٹر ڈاؤن ہڑتال کو صاف الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ان کی کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستان کے آل اوور جہاں پر بھی ہم دیکھ رہے تھے، جو بھی اپڈیٹ آ رہی تھی، سب میں دیکھا جا رہا تھا کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہی ہے۔ لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی، کاروبار بند کیے اور پرامن احتجاج کیا۔ لیکن البتہ یہ بھی ہمارے سامنے ایک خبر آئی ہے کہ پولیس جو شٹر ڈاؤن لوگوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، ان کو زبردستی ان سے دکانیں کھلا رہی تھی، اور دوسری جانب زرداری پولیس کی بھی خبریں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو حراست میں لے رہی تھی اور زبردستی دکانیں وغیرہ بھی کھلا رہی تھی۔ تو یہ دو جو مین چیزیں تھی، پہیہ جام وہ تو کافی حد تک ناکام رہا، لیکن کافی لوگوں نے کیا بھی، لیکن شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ان کی تھی وہ کافی حد تک سکسیسفل رہی۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کا جو رات کو احتجاج تھا، ہاتھوں میں انہوں نے جو چراغ لے کر نکلنا تھا، یہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا خلاف ہوا۔ تو دوستو، اس کے اوپر بھی میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دوں، یہ بھی ان کا کافی حد تک کامیاب رہا، لیکن ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میرے سامنے کافی مختلف ویڈیو آئی ہیں جن میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھوں میں آگ لے کر گھوم رہے ہیں، چراغ لے کر گھوم رہے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن جو کہا دینے والی خبر اس وقت سامنے آئی جب علامہ راجہ ناصر عباس اور اس کے ساتھ چند بڑے رہنما اور کارکنان جب فیصل مسجد کے باہر جاتے ہیں اور وہاں سخت کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل 8 فروری اسلام آباد میں فیصل مسجد کے باہر سخت سیکیورٹی تعینات کر دی جاتی ہے، جہاں پولیس نے پی ٹی آئی تحریک تفضیح پاکستان کے کارکنانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ رات کے وقت وہاں کے عینی شاہدین کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی شخص مسجد کے قریب جاتا تھا اس کو حراست میں لے لیا جاتا تھا۔ اسی دوران خواتین کارکنان کی گرفتاری کی بھی خبر سامنے آئی ہے، جس پر شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ اطلاع کے مطابق علامہ راجہ ناصر عباس کی سربراہی میں فیصل مسجد جانے والے قافلے کو روکنے کی پھل کوششیں کی گئیں۔ پی ٹی آئی اور تحریک تفضیح پاکستان کی جانب سے فیصل مسجد میں شمع روشن کرنے کی کال دی گئی تھی، جس کے بعد پولیس کی وہاں بھاری نفری تعینات ہوئی، وہاں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی ہوا اور سخت کریک ڈاؤن بھی ہوا۔ جو رات کو میرے ذرائع سے خبر میرے سامنے آئی ہے کہ 8 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور G7 پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید خواتین کو بھی گرفتار کر کے لیا جا رہا ہے۔ یہ ایک میرے سامنے خبر آئی تھی، وہ آپ پہلے دیکھ لیں۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں حیدر سعید۔ ابھی ہم G7 وومن تھانے کے سامنے کھڑے ہیں، 8:04 ہو رہے ہیں، اور یہاں پر ابھی تک 8 ہماری ورکرز خواتین ہیں، ان کو لے کر ہیں۔ تو ابھی تک دوستو، لگتا ہے ایسے کہ ان کا یہ جو بھی کال تھی شمع روشن والی، یہ بھی کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے، لیکن فیصل مسجد کے بعد اس کو تھوڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ باقی تمام شہر میں معمول کے مطابق یہ کال کامیاب رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے میڈیا سے گفتگو کے دوران ابیدہ ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگ پاکستان کو قبرستان بنانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر سب لوگ کیوں نہیں نکلتے؟
انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ آپ سب کیوں نہیں نکلتے، کیوں شہیدوں کے خون کو مسلسل بہایا جا رہا ہے، حکمران اس قدر بے حس کیوں ہو چکے ہیں کہ انہیں عوام کی تکلیف دکھائی ہی نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی حق کے لیے نکلتا ہے اسے گھیر لیا جاتا ہے، اور اسلام آباد پولیس کا رویہ انتہائی ظالمانہ ہو چکا ہے۔ عوام کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، خواتین تک کو نہیں بخشا جا رہا۔ یہ حالات قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس نے عوام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان دیا، اور آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جانا چاہیے اور تمام فہرستیں عمران خان کے سامنے رکھی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام ایک وقار کا نام ہے، ایسا وقار جس سے پوری دنیا متاثر ہے، جبکہ موجودہ حکمران کے مقبول چہرے نے بھی پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک بھکاری ملک بنا کر پیش کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظلم، ناانصافی اور جبر کے اس نظام کے خلاف عوام کو ہر چوک اور ڈی چوک پر آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ خاموشی اب جرم بن چکا ہے۔ کل رات کو پھر ان کا جو سارا سلسلہ تھا، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن، ہڑتال اور یہ جو احتجاج کا شمع روشن، یہ رات 12 بجے ختم ہو گیا۔ آج ہم فیصل مسجد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آئے، لیکن پولیس نے راستہ روکا۔ اب تحریک تفدیٰ پاکستان اگلے لائحہ عمل کی تیاری کر رہی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے مطابق آج پورے پاکستان میں ہڑتال کامیابی سے مکمل ہوئی۔ مصطفیٰ کھوکھر نے کہا کہ اب تحریک تفدیٰ پاکستان پلس تحریک انصاف ایک نئے مرحلے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ تو ہمارا پہلا اسٹیج تھا، اب ہم آگے اور بھی بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ قومی سیاسی شعور اور اتحاد کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو کل انہوں نے احتجاج کیا، وہ کہتے ہیں کامیاب ہوا ہے، تو یہ ہماری کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تحریک اب ملک گیر جدوجہد کے اگلے مرحلے کا اعلان کرے گی تاکہ جمہوریت اور آئینی حکمرانی کے لیے عوامی تحریک کو مضبوط بنایا جا سکے۔ حکومت نے فیصل مسجد کو نو گو ایریا قرار دیا، مگر عوام نے آج شٹر ڈاؤن ہڑتال میں ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مشتاق احمد کے مطابق یہ عوامی ووٹوں اور مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے۔ عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے اس کا مکمل خیال رکھا جائے۔ مشتاق احمد کہتے ہیں آج کا احتجاج اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، عوام اپنے ووٹوں اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے متحد ہے اور کسی بھی ظلم یا سیاسی دباؤ کو برداشت نہیں کرے گی۔ اچھا، یہ جو ان کا تھا نا معاملہ، یہ سارا جو بھی ہے، لوگوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی، کئی لوگوں نے پہیہ جام بھی کیا، لیکن پہیہ جام اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے کیا اور شمع روشنی بھی کی۔ لیکن ایک اور حیران کن خبر اس وقت میرے سامنے آئی کہ ہر طرف جو لوگوں نے کیا، پہیہ جام بھی کیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی اور شمع روشن بھی کی، لیکن جو پی ٹی آئی کے ایک رہنما شفیع جان، ان کے حلقے کے سارے بازار اوپن تھے، وہاں نہ تو پہیہ جام تھا اور نہ ہی شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی۔ تو یہ بڑی ایک حیران اور چونکا دینے والی خبر ہے کہ ہر طرف انہوں نے کمپین کی کہ آپ شٹر ڈاؤن کریں، پہیہ جام کریں، لوگوں نے کیا بھی، لیکن شفیع جان جو ہے ان کے اپنے حلقے میں بازار بھی اوپن تھے، پہیہ جام بھی نہیں تھا اور لوگوں نے اس طرح سے احتجاج بھی نہیں کیا۔ یہ ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ جب یہ سارا اختتام پذیر ہوا تو اس وقت سہیل خان افریدی کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے واقعی کر دکھایا ہے، آپ نے پہیہ جام ہڑتال پر تحریک تفدیٰ پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو واضح پیغام دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام نے آج پرامن طریقے سے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال میں حصہ لے کر مسلط شدہ ٹولے اور ان کے سلوکاروں کو مسترد کیا۔ انہوں نے آئین و قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی اور پرامن جدوجہد پر زور دیا اور کہا کہ آج بھی پاکستانی خوف کے بغیر قربانی کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے عوام کے جذبات کو، جوت و بہادری کو اسلامی عقیدت پیش کی۔ آج 9 فروری کا دن ہے اور آج ایک اور انوکھی چال چلنے جا رہا ہے سپریم کورٹ۔ یہ کہنا ہے کس کا؟ پی ٹی آئی کے کارکنانوں کا، وہاں کے ذرائع کا۔ تو یہ جو خبر سامنے آئی ہے یہ بھی ایک چونکا دینے والی ہے۔ جیسے یہ خبر سامنے آئی تو مجھے لگا کہ عمران خان کو شاید کوئی بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، لیکن جب تفصیلی اس پر غور کیا گیا تو یہ خبر نکل کر آئی
یہاں جو اس کو ریلیف مل چکا ہے، عمران خان کو جو ریلیف مل چکا ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان حالیہ دنوں میں ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں عمران خان کا نام بھی شامل نہیں تھا، بلکہ یہ شامل تھا کہ پی ٹی آئی کے قید میں موجود نمائندہ رہنما کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ آئندہ عدالتی فیصلوں میں اس کی بنیاد پر محتاط رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی 13 کیسز کی سماعت بیک ٹو بیک ہونے جا رہی ہے۔ جب یہ ہمارے سامنے بھی خبر آئی تو ہمیں بھی لگا کہ عمران خان کو شاید بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، لیکن ریلیف والی اس میں تو کوئی بات نظر نہیں آئی، کیونکہ اس میں ایسے مقدمات ہیں جن میں پہلے ہی ضمانت یا ریلیف مل چکا ہے عمران خان کو، اور اب حکومت یا دیگر اداروں نے اس کے خلاف یہ اپیلیں دائر کر رکھی ہیں کہ جو ان کو ریلیف دیا گیا وہ ختم کیا جائے۔ ان پر سماعت ہونے جاری ہے۔ ان مقدمات میں پنجاب حکومت اور بشرا بی بی کی ضمانت، آفیشل سگریٹ ایکٹ، سائبر کیس، القادر ٹرسٹ کیس، 9 مئی کے مقدمات اور شہباز شریف کے خلاف ہتھیار عزت کے کیس شامل ہیں۔ صرف 2 کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، بقایا اگر دوسرے پر کوئی عمل درآمد ہوا تو اس سے عمران خان کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو عمران خان کو ریلیف دیا گیا وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس وقت عدالت فی الحال کسی ریلیف یا غیر معمولی رعایت کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ معاملے کو متعلقہ فارم پہ سپرد کر دیا گیا ہے اور آئندہ طریقہ کار طے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اب باتیں 2 میرے سامنے اور آئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اب تو 8 فروری کا احتجاج تو ہو گیا، لیکن اب پی ٹی آئی اور تحریک طالبان پاکستان اس چیز پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ علیمہ خان نے کہا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے، سہیل خان بی کو 2 ٹوک پیغام دے دیا، آپ نے جو بھی کرنا ہے کرو، بلکہ عمران خان کو آپ کو رہا کروانا ہوگا۔ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو، احتجاج کرنا چاہتے ہو، کے پی کے بند کرنا چاہتے ہو، پاکستان بند کرنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو، عمران خان کو رہا کرواؤ۔ تو 8 فروری کا احتجاج تو ہو گیا، لیکن اب اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کیسے رہا کروایا جائے۔ اب کارکنان کی جانب سے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تو ہم نے یہ احتجاج بھی کر لیا، پورا ہم نے احتجاج بھی کیا، شٹل ڈاؤن ہڑتال بھی کی، پہیہ جام بھی کیا، لیکن اب کوئی فیصلہ ایسے کرو جس سے عمران خان کو ریلیف ملے، عمران خان رہا ہو۔ یہ ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، تو اس کے باعث پی ٹی آئی کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے اندر مشاورت چل رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے کوئی بڑا اقدامات کیا جائے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اس بات پر غور ہو رہے ہیں اور ان کا یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے اب عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، یہ کوئی نیکسٹ پلان تیار کرنے جا رہے ہیں۔ کل پھر منگل کا روز آ گیا ہے، تو پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کی بہنوں کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن کل پھر منگل ہے، دیکھتے ہیں عمران خان کی کسی نہ کسی بہن کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ 8 فروری تو گزر گیا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن دیکھتے ہیں اب ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ ملاقات ہو جاتی ہے تو 2 چیزیں واضح ہو جائیں گی، عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی خبر سامنے آ جائے گی، اور جو بھی لوگوں نے خبریں کھلائی تھی عمران خان کو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ان چیزوں کی تصدیق یا تردید ہو جائے گی۔ لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر وہی بات ہے، اور لوگ باتیں کریں گے اور کہیں گے اب 8 فروری بھی گزر گیا، اب کس چیز کا خطرہ ہے، آپ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے ہیں۔ آج 9 فروری کا دن بھی اہم ہے، اور کل 10 فروری بروز منگل کا دن بھی اہم ہے، دیکھتے ہیں عمران خان سے کوئی ملاقات ہوتی ہے نہیں، اور آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ عمران خان کو کوئی بڑا ریلیف ملتا ہے یا اور ریلیف کیا گیا واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طریقے سے دیکھا جائے جو ان کی 8 فروری کی کال تھی وہ کافی حد تک کامیاب نظر آئی، لیکن اب ان کو دیکھنے ہیں کن مشکلات کا سامنا آگے اس 8 فروری کی کال کے بعد بکھنا پڑتا ہے۔ آپ سب اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔